الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، سبھی ناظرین کو اس چینل اسلام انلائٹنرز میں اور اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل کی نشست میں سورہ شعراء چل رہا ہے اور 19واں پارہ 11 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 12ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ انبیاء کرام کا قصص چل رہے ہیں، واقعات چل رہے ہیں اور ان سے ہم سبق حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے نشست میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، اور اس سے پہلے ہم نے تمام موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس تمام واقعات کو آپ نے سماعت کی اور ان سے جس طرح ان کی قوم نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پیغام کو جھٹلایا اور عذاب کے مستحق ہوئے ہیں، تو اس واقعات کو آپ نے سماعت کی اور ہم اس کو درس یعنی سبق سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اور تاکہ ہم جس طرح وہ لوگ غفلت میں غافل میں تھے اور اس غفلت کے دور میں رہ کر اپنے آپ کو وہ لوگ جھٹلا گئے ہیں، اللہ کے فرمان کو جھٹا رہے تھے، اس طرح عذاب کے مستحق ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو زنگ میل سے، عیب سے پاک ہو کر رکھنے سے انشاءاللہ اس قلب سلیم کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کے بارگاہ میں اگر جب حاضر ہوں گے تو وہ ہمارے لیے فائدے مند نفع مند ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم نے کل کے نشست میں ہم نے ترجمے کے ساتھ سماعت کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ 12ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ آج بھی قوم سمود کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ قوم لوط کے بارے میں بھی ہوگا۔ آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ تمام لوگ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ اپنے ساتھ قرآن پاک کو لے کر انشاءاللہ سمجھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور معلومات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بسر کریں، عمل کریں، تاکہ ہم سیدھے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اسی تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو یعنی جو تبلیغ دے رہے ہیں اس کا اجر صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمے میں ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہے ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جناتی و عیون، یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں، و زروع و نقل طلحوہا حظیم، اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے قوشے نرم و نازک ہوتے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش کر مکانات بناتے ہو۔ تو یہ قوم سمود کی خاصیت یہ تھے کہ ان کے ہنر یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کے مکان، محل، گھر بناتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تمام چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، کیا تم اسے جھٹلا رہے ہو؟ پس تم میری اطاعت کرو، جو اللہ کا فرمان ہے اسے سمجھو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس نے قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ فرمایا وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز نہ کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، جو تجاوز کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں، ان کا کہنا مت مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما
قالوا انما انت من المسحرین، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زد لوگوں میں سے ہو. یعنی جب آپ نے اللہ کے پیغام اور اللہ کی نعمتوں کے بارے میں یاد دلایا اور ان کی مہارت کے بارے میں سمجھایا تو اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، اور ان کی اطاعت کرو جو اللہ کے پیغام لے کر آیا ہے، جو فرما رہے ہیں ان کی اطاعت کرو. تو انہوں نے جب یہ تمام چیزیں ان کی قوم نے سن کر کہا کہ تم تو محض فقط جادو زدو لوگوں میں سے، یعنی پھر اس قوم نے جھٹلانے کے لیے کہا کہ تم تو صرف جادو زد لوگوں میں سے ہو. ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی نشانی لے کے آؤ، تم تو صرف ہم سے ہی ہو، کچھ نشانی لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ نشانی یہ اونٹنی ہے پانی کا، ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی کی باری ہے. ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو انہوں نے نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کا واقعہ آپ نے پچھلے اس میں سماعت کیا تھا، وہ اونٹنی بتائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ ایک یعنی پانی کے لیے مقرر ہے، پانی کے لیے، اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی کی باری ہے. تو اور بتایا ہے کہ تم نے غلط ارادے سے اسے ہاتھ مت لگانا ورنہ یہ سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو انہوں نے جہاں کہا تھا اس کی اطاعت انہوں نے نہیں کی اور اونٹنی کو بھی انہوں نے قتل کو کر ڈالا تھا. تو اس واقعات کے ذریعے سے انہوں نے اس قوم نے ان کی اطاعت، انہوں نے جو نشانی بتائی ہے اور جو اللہ کا پیغام بتایا گیا ہے اس کو اطاعت نہیں کیا، اور کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں سنیں گے تو بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فعقروها فاصبحوا نادمین، پھر انہوں نے اس کی کونچی کاٹ ڈالے، سوائے اسے ہلاک کر دیا، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. پھر وہ اپنے کے لیے اپنے کیے پر وہ لوگ پشیمان ہو گئے. فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین، سو انہوں نے عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے. اس طرح وہ عذاب کو بھی انہوں نے ان کے پیغام کو نہیں سنا اور اونٹنی کو مار ڈالا، ہلاک کر دیا، تو اللہ کا عذاب آ پکڑا اور انہیں وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں. اور اس نے فرمایا کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس واقعے بڑی نشانی ہے، وہ اکثر لوگ نہیں اس میں مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب بڑا غالب رحمت والا ہے. آئیے اب انشاءاللہ اور ایک قوم کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں پڑھیں گے. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا ہے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ کے حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بلکہ میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کا مالک کے ذمے ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم سارے جہان والوں سے میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ تو یہ تمام چیزیں جس طرح ہر رکوع میں آپ نے سماعت کر رہے ہیں کہ ہر پیغمبر یعنی ہر اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے، اور اس کی اجرت صرف اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ نے انہیں بھیجا ہے. تو تمام چیزوں کے بارے میں آپ ہر رکوع میں ہر پیغمبر کے بارے میں، ہر رسول کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں. تو ہر رسول اپنی قوم کو تبلیغ پہنچانے کے لیے اور اللہ کے ڈر سنانے کے لیے بھیجا گئے ہیں. تو اس طرح اس رکوع میں بھی آپ نے لوط علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو
پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے ڈر کو سنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور صحیح راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور اس قوم لوط کا یہ منظر تھا کہ وہ اپنے شہوانی خواہشات یعنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ لوگ مردوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی اپنے بیویوں کو، اپنے زوجوں کو چھوڑ کر وہ لوگ مرد کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو آج ویسٹرن ورلڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح چل رہا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچیں، ان چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ قوم لوط کا واقعہ تھا جو اپنے اس گناہ میں مبتلا تھے کہ وہ اپنی خواہشات کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف، مردوں کے پاس جاتے تھے۔ تو وہ اپنے رب نے تمہارے لیے پیدا کیے، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، وہ بولے اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب لوط علیہ السلام نے آپ کو اس قوم کو ترغیب دی کہ وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو وہ لوگ نے لوط علیہ السلام کو بتایا کہ اگر تم اپنے کہے سے باز نہ آؤ گے تو شہر بدر یعنی تمہیں اس شہر سے نکالے جاؤ گے، یعنی نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ رب نجینی واہلی مما یعملون، اے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی۔ آپ نے ایک یعنی آپ نے حق تعالیٰ نے رب نے لوط علیہ السلام کو پیغام دیا ہے کہ آپ رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیں، تو اس طرح آپ کو ان سے نجات فرما دی گئی ہے۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور تمام اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ تو اس قوم کو پتھروں کی بارش کے ذریعے سے، پتھروں کا عذاب کے ذریعے سے اس میں مبتلا کیا گیا ہے اور ہلاک کر دیا گیا ہے، جس طرح قوم نوح کو سمندر کے ذریعے سے، اور ایک قوم کو یعنی اوندھے آواز کے ذریعے سے ایسے آوازیں آئی ہیں جن سے وہ اوندھے پڑ گئے ہیں۔ تو ہر قوم پر ایک عجیب طریقے سے اللہ کا عذاب آیا ہے، پتھروں کا عذاب آیا ہے، پانی کا عذاب آیا ہے، آواز کی شکل میں آواز آیا ہے، کچھ قوم کو تو مینڈکوں کا عذاب بھی آ گیا ہے۔ تو ہر طریقے کے عذاب سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے، جو نافرمان تھے، جو اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں سن رہے تھے۔ تو ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثر مؤمنین، بے شک اس واقعے میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مؤمن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑا غالب رحمت والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، باشندگان ایک یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ اذ قالہم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو رسول بن کر بھیجا ہے۔ امانت دار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ کے حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ تو یہاں پر اس قوم میں لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تمام چیزوں کو پیمانہ پورا ادا نہیں کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کو جھٹلاتے تھے۔ تو وہ قوم کا یہ نشانی تھی کہ وہ لوگ اس عمل کو
اختیار کرتے تھے، اس گناہ میں مبتلا تھے۔ تو ہر قوم کی ایک ایک گناہ تھی جو وہ لوگ مبتلا تھے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم ان اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم بھی اس اعمال میں مبتلا ہیں، جس طرح ناپ تول کمی میں، جس طرح لوگوں قوم لوط نے یعنی مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنا، یہاں پر لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرنا، اس طرح تمام قوم کی ایک ایک گناہ میں مبتلا تھے، اس گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس اعمال میں اگر ہم مبتلا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کرنا ہے اور ان اعمال سے توبہ کرتے ہوئے دور رہنا ہے، تاکہ ہم اس اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو اور ہمیں کبھی دوزخ میں نہیں پہنچایا گیا۔ تو اس لیے ہم ان اعمال سے اگر بچیں گے تو انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پر رہیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیں گے اور تمام عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم پیمانہ پورا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔ تو یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور صحیح یعنی ویئنگ، صحیح وزن نہیں تولتے تھے، جس وجہ سے اس میں یعنی جو بھی فروخت کرتے ہیں تو اس میں کمی ہوتی تھی۔ تو یہ اس میں شکار تھے، اس گناہ میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ وَلَا تَقْصُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَاثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے سے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، کیونکہ یہ لوگ اس قوم ان گناہوں میں مبتلا تھی، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو آپ نے اپنی قوم سے اس سے بچنے کے لیے، اس سے مبتلا نہ ہونے کے لیے ترغیب دی اور اس طریقے سے انہیں بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ نے کیونکہ آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ میری اطاعت کرو، تو آپ نے انہیں ترغیب دی کہ ان کاموں سے بچیں۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا تھا۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، وہ کہنے لگے اے شعیب تم تو محض جادو زد لوگوں میں سے ہو، یعنی تم بھی ہم جیسے لوگوں میں سے ہو۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا إِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ تو وہ لوگ بھی نشانی مانگتے رہے، تم ہم میں سے لوگوں میں سے ہو، تمہارا فرمان جھوٹا ہے۔ اس طرح اس قوم نے ان سے جھٹلایا ہے، انہیں نہیں مانا۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کا یعنی میرا رب ان کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو خوب جاننے والے ہو جو تم انجام دے رہے ہو، یعنی کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی حصہ لے آؤ، کچھ نشانی لے آؤ، یعنی جو کہہ رہے ہو اسے ادا کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مؤمن نہ تھے۔ مومن مطلب ایمان نہیں لائے، اللہ پر یقین نہیں کرے، اللہ کے پیغام پر عمل نہیں کرے، مومن نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ تو جتنے بھی رکوع ہم نے سماعت کیے ہیں تمام میں ایک ہی چیز تھی کہ جو بھی عذاب کے مستحق ہوئے ہیں وہ لوگ مؤمن نہیں تھے، اس قوم میں اکثر لوگ مؤمن نہیں تھے۔ مؤمن کیا ہے؟ ایمان
بالعمل رہنا ہے اور بالیقین رہنا ہے۔ اللہ پر دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ مومن کہلاتا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے مومن بننا ہے۔ مسلم، ہر کوئی مسلم ہوتا ہے، یعنی دل سے یقین یہی کرتا ہے۔ یقین کرنا مطلب اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی، ان کے رسول کی ماننا ہے، یعنی عمل کرنا ہے۔ تو اگر ہم سچے مومن ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا قیامت کے دن اور حشر کے میدان میں۔ اگر ہم اپنے ایمان میں کمزوری رکھتے ہیں، ایمان میں پختہ نہیں ہیں، تو اپنے آپ کو غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں رجوع ہوتے ہوئے توبہ اختیار کریں اور تمام ان چیزوں سے پرہیز کریں، دور رہیں، تاکہ ہم اللہ تعالی ہم سب کو سچے پکے مومن بنا دے، اور دعا کرتے رہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ نہیں پتہ کب اپنے ہاتھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لوگ اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہنسی مذاق میں غیر ضروری کفری کلمات بھی کہہ دیتے ہیں، اور کفری کلمات بھی سنتے ہیں گانوں کے ذریعے سے۔ ان سب تمام چیزوں سے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، اور وہ لوگ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ان کا ایمان چلے گیا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے رکتے ہوئے سچے پاکے مومن بننے کی کوشش کرنا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ایمان پر اپنا موت نصیب ہو۔ اگر ایمان اپنے ہاتھ سے چلے جائے گا تو دنیا میں ہر چیز اگر ہم حاصل بھی کریں گے، اگر ایمان نہیں رہا تو ہمارا حشر بہت برا رہے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیشہ سچے پکے مومن کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے لے کر اترا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو ان تمام واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس کلام پاک کو سارے جہانوں کے رب کے کلام ہے بھیجا ہے، اور روح الامین کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی قلب پر اتارا ہے، تاکہ ان نافرمانوں کو ڈر سنائے۔ اس کے ذریعے سے، اس قرآن پاک کے میسیج کے ذریعے سے تمام نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائے۔ بلسان عربی مبین، اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے۔ تو کیونکہ ہم عربی کلام میں کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کو پڑھنا، دیکھنا، لفظ لفظ ثواب ملے گا، مگر اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے، قرآن ہمارے لیے کیوں آیا ہے، قرآن میں کیا ہے، اگر ہم اسے نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خسارے میں ہیں۔ کیونکہ جب ہم ہر چیز سیکھ رہے ہیں، انگلش سیکھ رہے ہیں، جو ہمیں نہیں آتی ہم اسے سیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، جب اصلی چیز جو آخرت ہمارے لیے یقین ہے، جب ہم آخرت کو یقین کرتے ہیں، دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، آخرت ہمارے لیے پرماننٹ جگہ ہے، تو اسے حاصل کرنے کے لیے جب ہم سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے، اور قرآن ہمارے لیے کیا میسیج لے کر آیا ہے، اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو ہمارے لیے غور کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اپنا نظریہ کتنا غلط ہے کہ ہم جو پرماننٹ چیز ہے اس کو چھوڑ کر ہم ٹیمپرری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ کلام پاک کو عربی زبان میں، فصیح عربی میں بھیجا گیا ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی مقصد سے ہم نے اس پروگرام کو لے کر نکلے ہیں کہ تاکہ ہم قرآن کو سنیں اور سمجھائیں آسان انداز میں، تاکہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سبھی حضرات بھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ سنتے ہوئے عربی کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، عربی زبان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اگر خطرہ اگر ہم عربی سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کلام پاک کو سن کر سمجھنے میں آسانی ہوگی، نمازوں میں پڑھتے وقت یا کبھی ہم قرآن پاک کو تلاوت کریں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور اپنے ذہن کھل جائیں گے، انشاءاللہ دلوں کو منور فرما دے گا۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلی امتوں کی صحیفوں میں بھی مذکور ہے، یہ پہلی جو کتابیں تھے، اور جو 4 میجر کتابیں ہیں پہلے
ہر موسیٰ علیہ السلام کو توریت، زبور، انجیل، جو تمام چیزیں جو اللہ کے صحیفے ہیں اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ مذکورہ ہے، قرآن پاک کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ آنے والی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے تھے؟ جو موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان کی کتابوں میں بھی اسے تذکرہ گیا ہے، تو وہی ہمارے لیے ان کے لیے سچی نشانی ہے کہ اسے بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی عجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا ہو تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اگر ہم عجمی یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم عجمی لوگوں پر، غیر عربی لوگوں پر اگر نازل کرتے تھے تب بھی وہ لوگ اسے نہیں مانتے تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے لیے، مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے قوم کے واقعات بتا کر پیارے نبی کے ذریعے سے، اس کلام پاک کے ذریعے سے قوم کو جو پیارے نبی کے زمانے میں جو جھٹلا رہے تھے، جو قوم تھی تو پیارے نبی کو جھٹلا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسکین دیتے ہوئے تمام واقعات کو کلام پاک کے ذریعے سے سمجھاتے ہوئے بتایا گیا۔ پھر اپنے کلام کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حقیقی دلائل ان کی کتابیں موجود ہے جو آخر نبی پر نازل ہونے والی ہے اور آخری کتاب ہے، اور پیارے نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ تمام چیزیں انہیں بتایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ لوگ یقین نہیں کر رہے ہیں، وہ خسارے میں ہیں، اور وہ کب اٹھیں گے، کب جاگیں گے؟ جب ان پر عذاب آ پہنچے گا، جس طرح پچھلے قوم پر عذاب آیا تھا، اور اس امت جب عذاب آئے گا تو وہ لوگ جب اسے دیکھ لیں گے، جب جانیں گے، جب انہیں شعور پہنچے گا، اور جب عذاب آنے والا تھا وہ بھی انہیں شعور نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تب وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ تو تب وہ لوگ پچھتائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہونے والی ہے آگے، جو نہیں سن رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، جو ترغیب نہیں لے رہے ہیں، جو اس نبی پر نہیں ایمان لا رہے ہیں، تو انہیں اس طرح انجام ہونے والا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کی طلبگار ہے؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا بتائے اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، تو وہ چیز ان سے عذاب کو دفاع کرنے میں کیا کام آئے گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے، کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ ذکرا وما كنا ظالمین، اور یہ بھی نصیحت کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور شیطان اسی قرآن کو لے کر نہیں اترے۔ وما ينبغی لهم وما يستطيعون، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کلام کے لیے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس اے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پوجا کرو، یعنی نہ پرستش کرو، نہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتے ہو، کسی اور پر یقین کرتے ہو رب کا، تو تم عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرۃ الاقربین، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائے۔
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنا بازوئے رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس اللہ سے ڈرائے اور اپنے بازوئے شفقت، رحمت و شفقت کو بچائے رکھے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے بچائے رکھے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں۔ تو تمام واقعات بتا کر اور اپنے قوم کو سمجھانے کی ترغیب دے رہے ہیں پیارے نبی کو، اور اپنے پیارے نبی کو تسکین دے رہے ہیں کہ اپنا رب، آپ کا رب ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں اور اپنے کام کو انجام دیتے رہیں، اپنے غالب رحمان بھروسہ رکھیں، اور جو آپ کی ہر چیز کو جانتا ہے، آپ کی رات کی تنہائی میں اٹھ کر نماز پڑھنا، قیام کرنا، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَا تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، وہ ہر جھوٹے بہتان تراز گناہگار پر اترا کرتے ہیں۔ اب بتایا گیا ہے کہ جو نیک ہے ان شیاطین ان سے دور رہتے ہیں، اور جو بہتان، جو جھوٹے ہیں، ان گناہگار ہے، شیاطین ان پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگوں ہی شاعروں کی پیروی بہکے لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگردہ پھرتے رہتے ہیں، انہیں حق میں سچی و دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ فقط لفظی فکری جلانیوں میں مسد خوش رہتے ہیں۔ شعراء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ سورہ بھی شعراء ہے، سورۃ الشعراء، جو شاعروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے لفظوں میں گم رہتے ہیں اور سچی باتوں پر یقین، دلچسپی نہیں رکھتے، سنجیدگی نہیں رکھتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں کلام اللہ کو شعراء اپنے شاعری سے ایکول مانتے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ تو شاعرانہ کلام ہے، بتایا گیا ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کرتے ہوئے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ اگر تم اس طرح کو اللہ کا کلام کو شاعرانہ کلام کہتے ہو تو اس کی ایک صورت کے معنی لے کر آؤ، اور وہ نہیں لا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ آگے بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ ظَالِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ ان کے جو نیک ہیں، ان کے جو دوسرے اس طرح کرتے ہیں ان کے بتایا گیا ہے، اور جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، ان شعراء جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مدح خواں میں بن گئے ہیں، جو اپنے کلام کو اللہ کے اور اپنے رسول کے حمد و ثنا میں لکھتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شعر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا، بلکہ ان کا جوش بڑھایا، تو یہ شاعر مذموم نہیں ہیں۔ تو جو شعراء اللہ سے دور ہے، اللہ کے کلام سے دور تھے اور شاعرانہ کلام کہتے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان عذاب کے بتایا گیا ہے، اور جو نیک ہے اپنے اس شاعری کو یعنی اللہ کی مدحت میں، اللہ کے حمد و ثنا میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ نیک ایمان والے شاعر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بے ظلم کیا عنقریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ نے سماعت کی ہے سورۃ الشعراء میں، اور یہ سورۃ الشعراء کی آخری آیت تھی، اور تمام واقعات کے بعد اللہ کے حمد و ثنا کے بعد اس بتایا ہے کہ جو نیک ہے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا، اور جو اللہ پر کے ایمان نہیں رہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، اور جو
یعنی جھوٹ میں مبتلا تھے، جو بہتان گنہگار تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو ہمیں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس عذاب سے بچائے جو یہاں بتایا گیا ہے، اور اپنے پیارے نبی کے ان دعاؤں میں شامل فرما دے، ہمارے لیے جو بہتر ہے ہمیں بھی انہیں اس میں شامل فرما دے، اور تمام چیزیں، اور خاص کر اللہ کی اور اس کے رسول پر پکے سچے مومن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور یہاں پر آج ہمارا سورۃ الشعراء بھی اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اور ایک کل دوسرے سورۃ النمل کے ساتھ انشاءاللہ کل کے نشست میں ہم آغاز کریں گے، اور ہمارا آج 15 رکوع بھی 19 مبارکہ ہو چکا ہے۔ آئیے انشاءاللہ اسی سلسلے کو برقرار رکھیں، تمام حضرات اس کو دیکھتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، اور ہر روز اس پروگرام کو یوٹیوب پر چینل پر دیکھتے رہیں اسلام ان لیٹرز میں، اور دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک بھی ترغیب کریں، اس فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ سکیں قرآن کو آسان انداز میں، اور دعا کریں کہ ہمیں برقرار کے ساتھ انشاءاللہ بلا ناغہ ہر روز تھوڑا ہی صحیح پڑھتے ہوئے قرآن کو اختتام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کا توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، کلام پاک کو سمجھنے میں آسانی فرما دے، اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو تمام عذاب بتائیں گے ان سب سے عذاب سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما دے۔ فلسطین کے مسلمان کو یا اللہ حفاظت فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اور تمام کو یا اللہ امت مسلمہ جو جہاں پر بھی انہیں ظلم کیا جا رہا ہے تمام کو محفوظ فرما دے، اپنے حفاظت میں لے لے، اور ہم سب کو یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما دے، پکا سچا مومن بنا دے۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، والدین کی تمام کی مغفرت فرما دے، اساتذہ کی امت مسلمہ کی تمام کی مغفرت فرما دے۔ سائے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون صدقے سے اللہ ان کے وسیلے سے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلق مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔